अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की दफ़ा 63A की तशरीह कर दी है। आइए इसका एनालिसिस करते हैं कि इस तशरीह के बाद इसका पाकिस्तानी सियासत पर क्या इम्पैक्ट होगा, और ख़ास तौर पे ये देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है। नाजरीन, सदर पाकिस्तान ने इसी साल मार्च के अवाइल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि वो आइन की दफ़ा 63A के बारे में तफसील से बताएं कि इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं, इसकी तशरीह क्या है, और अपनी राय दें। दरअसल ये शिक असम्बली मेंबरान की नाअहली के बारे में है, जो ये बताती है कि असम्बली मेंबरान के किस कंडक्ट और बिहेवियर की वजह से उन्हें नाअहल किया जा सकता है। चूँकि आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है और वही फाइनल अथॉरिटी हैं, इसलिए सदर पाकिस्तान ने उनसे इसकी तशरीह के लिए कहा। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस तशरीह की, और ये मैं समझता हूँ कि ये तशरीह नामुकम्मल ही है। नाजरीन, रियासत पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। वो हमारी अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटिंग अथॉरिटी में हैं। मेरी राय में ये उनके मनसब का इस्तेहकाक है, ये हक है, यानी वो डिज़र्व करते हैं कि जब वो कोई बात पूछें तो उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे जल्द अज जल्द जवाब दिया जाए। बहरहाल मैं आला अदलिया के जज साहिबान के बारे में तो कुछ कहने की जसारत नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो अपनी तशरीह से जल्द सदर पाकिस्तान को आगाह कर देते तो आज पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की तारीख़ शायद मुख्तलिफ होती। पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग की हमायत करने वाले टीवी एंकर्स ये कह रहे हैं, और वकला भी ये कह रहे हैं कि 63A का इतलाक उस दिन से होगा जिस दिन आला अदलिया ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी तशरीह की है। कुछ कह रहे हैं नहीं, इसका इतलाक उस दिन से होगा जिस दिन सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि इसकी तशरीह की जाए। नाज़रीन, मैंने 14 मार्च को ही एक वीडियो अपलोड की थी, जिसका आखिर में मैं लिंक दूंगा, और अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लें, जिसमें मैंने कहा था कि मुनहरफ अरकान का वोट किसी सूरत भी काउंट यानी शुमार नहीं किया जा सकता, और यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की है, वो ये कि 63A को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, और इसकी हॉलिस्टिक पिक्चर देखना होगी और इसका इम्पैक्ट देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्रेडिबिलिटी जमहूरियत की इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंडक्ट एंड बिहेवियर जमहूरियत के लिए या जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम है। ये बड़े अफसोस की बात है कि सो कॉल्ड माहिरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपनी राय देना शुरू कर देते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले फाइनल होते हैं, और उन पर ऐसे तबसरे करते हैं जिससे वो लोगों को मिस गाइड करते हैं या मिस एजुकेट करते हैं, और हकीकत जो है लोगों को समझने में मुश्किल पेश आती है, और सारी सिचुएशन को वो एक कन्फ्यूजन का शिकार कर देते हैं, यानी कि तज़ब्ज़ब का शिकार कर देते हैं, और लोगों को समझ नहीं आती कि असल बात क्या है या हकीकत क्या है। बुनियादी बात समझने की ये है कि यहाँ ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि यह इसका इतलाक कब से होगा, क्योंकि ये कोई नया कानून नहीं बना, आइन में कोई नई दफ़ा जो है ना वो शामिल नहीं की गई, ये तो पहले से मौजूद है। तो इसका इतलाक जो है सब पे होगा। तो ये तो जब सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है, इसका इतलाक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
تشریح تو یہ ہے کہ یہ آئین کی دفعہ 63A یہ کہتی ہے، لہٰذا یہ جتنے بھی وکلا اور ماہرین خاص طور پہ مین سٹریم میڈیا پہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق کب سے ہوگا، یہ کویسچن ہی ارائز نہیں ہوتا. پلیز لوگوں کو کنفیوز مت کریں. اب خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے یہ معاملہ کرسٹل کلیئر ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ کسی صورت شامل نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اور کل ہی میں نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے ان منحرف اراکین کو جو ہے نااہل قرار دے دیا ہے. اب کویسچن اگلا یہ ہے کہ کتنی دیر کے لیے، لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اس کے علاوہ حل نہیں تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی تشریح کے بعد کہ وہ منحرف اراکین کو نااہل قرار دیتے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی مدت کتنی ہوگی. اب سپریم کورٹ نے مناسب جانا کہ اس کا فیصلہ جو ہے یہ اسمبلی خود کرے. میری رائے میں ناظرین یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ میری ویڈیو بہت غور سے سنیں، ٹھیک ہے. پہلے بھی جب میں نے یہ بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی یہ منحرف اراکین کا ووٹ کسی صورت شمار نہیں ہو سکتا، تفصیل میں نے اپنی ویڈیو میں دی ہوئی ہے. میری رائے میں اس بارے میں آئین بالکل کلیئر ہے کہ کتنی مدت کے لیے ان کا منحرف اراکین جو ہیں ان کی جو نااہلی ہے کتنی مدت کے لیے ہوگی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. جیسا کہ سپریم کورٹ نے 63A کو آئسولیشن میں نہ دیکھنے کا حق کہا ہے، یہ بالکل درست فرمایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ناظرین ایک شخص، اب میں اس نقطے پہ بات کر رہا ہوں کہ منحرف اراکین کی نااہلی کتنی مدت کے لیے ہونی چاہیے. ایک شخص ایک پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ سے جیتتا ہے اور وہ ممبر بنتا ہے. جب وہ ٹکٹ لیتا ہے تو وہ اس کو مینیفیسٹو یا منشور کے ساتھ اتفاق کرتا ہے، اور جو لوگ ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ اس شخص کو ووٹ نہیں ڈال رہے ہوتے، دراصل وہ پارٹی کو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ پارٹی اور لوگوں کے درمیان ایک برج کا کام کر رہتا ہے. تو یہ اس ایک مخصوص علاقے کی شخص جو ہے نمائندگی کرتا ہے اور نمائندہ بن کے قومی یا صوبائی اسمبلی میں آتا ہے. اب سچویشن یہ پیدا ہوئی کہ وہ دوسری پارٹی سے جا ملا اپنی ذاتی فائدے کے لیے. یہ اس نے پیسے لیے یا کوئی اور فائدہ لیا، یہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب اس پارٹی کا ہیڈ اس کو بلاتا ہے، وہ شخص آتا نہیں ہے. اس کو میٹنگ کے لیے بلاتا ہے، وہ آتا نہیں ہے. اور یہ جو منحرف ممبر ہے اس کا کنڈکٹ اور بیہیویئر جو ہے یہ سارا میڈیا دکھا رہا ہے، پرنٹ میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ لوگ دوسری پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کس جگہ پہ ہیں اور یہ کیا کچھ جو پلان کر رہے ہیں. تو وہ بندہ تو منحرف ہو گیا، یعنی کہ یہ اب وہ ٹروتھفل نہیں رہا، رائٹرس نہیں رہا، یعنی صادق اور امین نہیں رہا. اس نے اپنے 40 یا 50 ہزار یا 1 لاکھ اگر ووٹ لیے ہیں تو اتنے لوگوں کو اس نے دھوکہ دیا ہے، یعنی وہ خائن ہے، یہ صادق اور امین نہیں ہے. لہٰذا اس کی نااہلی تاحیات ہوگی. سپریم کورٹ نے اس سے پہلے فیصلہ دیا ہوا ہے، خاص طور پہ جہانگیر ترین کے بارے میں اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، کیونکہ ان کو خائن کہا گیا کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے ان کی نااہلی تاحیات ہے. تو پھر ایسے شخص کی نااہلی جو ہے وہ تاحیات کیوں نہیں ہوگی؟ اور یہ سپریم کورٹ نے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ کیوں کہا کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ اس کا فیصلہ کرے، جبکہ سپریم کورٹ خود سے یہ پہلے ڈیسیژن لے چکی ہے. اور اگر اسمبلی جو ہے کوئی اور فیصلہ کرتی ہے تو یہ سپریم کورٹ کے جو پہلے فیصلے ہیں
ان سے مختلف ہوگا، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اب جو اسمبلی فیصلہ کرتی ہے اس کا امپیکٹ پہلے ممبران پہ بھی ہوگا جو کہ تاحیات نااہل ہو چکے ہیں، یعنی جہانگیر خان ترین اور میاں نواز شریف صاحب، کیا ان کی نااہلی بھی اگر اسمبلی فیصلہ کرتی ہے 5 یا 10 سال کے لیے ہوگی تو کیا ان کی تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ناظرین، اسی کے بارے میں ایک اور میں پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ میڈیا پر مختلف پارٹیز کے قانونی ماہرین یہ فرما رہے ہیں کہ اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب ہو یا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو تو جو موجود ممبران ہیں ان میں سے 51% جو ووٹ حاصل کر لے گا یا ایک ووٹ زیادہ حاصل کر لے گا تو وہ یہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ناظرین، کل سیٹوں کا آدھے سے زیادہ نمبر حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلا پنجاب اسمبلی میں اس وقت 371 نشستیں ہیں۔ جیتنے کے لیے 186 یعنی 186 نشستیں درکار ہیں۔ گو جس وقت ووٹنگ ہو رہی ہو اس وقت 371 یعنی 371 ممبر موجود نہ ہوں، اس وقت 350 مثلا موجود ہوں، لیکن جو جیتے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 186 ووٹ جو حاصل کرے۔ اگر اس سے کم ووٹ ہوں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے۔ اور یہ جو میڈیا پہ آ کے پولیٹیکل پارٹیز کی فیور میں بات کر رہے ہیں، یہ قوم کو ان بہت ناانصافی کر رہے ہیں، مس ایجوکیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے کانسیپٹس جو ہے نا وہ غلط کر رہے ہیں۔ پلیز آپ اپنے فائدے کے لیے یہ کام نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، سیاست سے گند صاف کرنے اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے اعلیٰ کردار کے لوگ ہی اسمبلیوں میں آنے چاہیے۔ نااہلی تاحیات ہی ہونی چاہیے تاکہ نظام جمہوریت پنپ سکے۔ جس نے ایک دفعہ اپنے ہزاروں لاکھوں ووٹروں کو دھوکہ دیا، خیانت کی، وہ خائن ہو گیا، تو اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی سرشت میں یا نیچر میں بدعملی شامل ہے۔ وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ بس اس منصب کے لیے ہمیشہ سے نااہل کر دینا چاہیے تاکہ ہماری جمہوریت میں شفافیت آئے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے شارٹ آرڈر میں لکھا ہے، وہ اصل میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ اس قسم کی انالیٹیکل ویڈیوز کی انٹیمیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔